بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو 10 وصیتوں سے متعلق جاری ہیں۔ وہ 10 وصیتیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کی تھی۔ ان 10 وصیتوں میں سے 4 پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ پہلی وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے اہل و عیال، اپنے مال کو بھی ترک کرنے کا حکم دے دیں، تم ان کی اطاعت ضرور کرنا۔ تیسری وصیت کہ تم فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر ایک وقت کی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ چوتھی وصیت کہ تم شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کا سر ہے، یعنی شراب کے پینے سے ہر برائی کرنا انسان کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ یہ 4 ایسی وصیتیں تھیں حضرات جن پر گفتگو تفصیلی ہو چکی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے 5ویں وصیت رکھی جائے گی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کی تھی۔ 10 وصیتوں میں سے یہ ایک 5ویں وصیت ہے۔ 5ویں وصیت اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اے معاذ، خبردار، تم برائی نہ کرنا۔ کیوں برائی نہ کرنا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ عز و جل کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ وصیت اس طرح آپ نے فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، خبردار، کبھی تم برائی نہ کرنا، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یا اللہ عز و جل کی ناراضگی بندے کو کیا ہے، پہنچتی ہے۔ بہت ہی عظیم وصیت ہے کہ تم برائی نہ کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ حضرات، اللہ عز و جل کی نافرمانی مختلف طریقوں سے انسان کرتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے وصیتیں گزر چکی ہیں۔ شراب پینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، شرک کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ان تمام نافرمانیوں پر انسان کو سزا ملتی ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات، ایک عام جملوں میں نصیحت کی اور فرمایا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خبردار، تم برائی نہ کرنا، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا ذکر عام طور پر کیوں کیا؟ اس کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ چند برائیاں، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتایا ہے کہ اگر یہ برائی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تمہیں حاصل ہوگی،
اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو، ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ تو دنیا میں اور نہ ہی کیا ہے آخرت میں۔ اور یہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس میں اللہ کی نافرمانی، جو اس کا خالق ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، انسان اس کی نافرمانی کرے اور معصیت کا ارتکاب کرے اور اسی پر ڈٹا رہے، توبہ استغفار نہ کرے، نادم نہ ہو، یہ بہت ہی بڑا جو ہے انسان کے لیے خسارے کا اور نقصان کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، خبردار تم برائی نہ کرنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم برائی نہ کرنا کیونکہ برائی کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں اگر دیکھا جائے حضرات، انسان کو جو مصیبتیں، پریشانیاں حاصل ہوتی ہیں، بلائیں، مصیبتیں اس پر آتی ہیں، ان تمام میں سب سے بڑی بلا اور سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اسے کیا ہے دنیا میں حاصل ہو، یا اللہ کی ناراضگی کا اسے کیا ہے سامنا کرنا پڑے۔ اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے بندے کا، تو اس کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ضائع کر دیتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کسی بھی برائی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے حضرات، ایک چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، لیکن اتنا ہمارے ذہن میں ضرور رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برائی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اللہ کا غضب ہم پر ہو، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، اور اسی طرح اعمالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے بارے میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، انہوں نے ایسے اعمال کیے اور ایسی چیزوں کی پیروی کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو پسند نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو اللہ کی رضامندی کا اتباع کرے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بولنا چاہے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور کیا ہی جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دو آیتیں تھیں، اور بھی اسی طرح بے شمار نصوص ہیں کتاب و سنت کے، جس کا خلاصہ یہ کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرے اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے، تو ایسا انسان کا اعمال ضائع کر دیا جاتا ہے دنیا میں، اور اسی طرح اس کی زندگی کو تنگ کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی برائیاں ہیں حضرات، کہ جن کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی انسان کو فوراً حاصل ہوگی؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ سب سے عظیم برائی جس کے کرنے سے، یا اس برائی میں اگر کوئی بندہ مبتلا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ برائی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ بہت ہی سنگین جرم اور ایسی برائی کہ اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے،
اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر تمہاری حرکتیں، تمہاری کرتوتیں کہ تم نے اپنے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان تمہیں کیا ہے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ایک ایسا عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، یعنی تمہارا رب تم سے اس وقت راضی ہو جائے گا جب تم اپنے ماں باپ کو، والدین کو راضی کرو گے۔ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا، اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو، اپنے والدین کو ناراض کیا تو تمہارا رب تم سے کیا ہے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس برائی سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، روکیں، ہمیشہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا ہے روکیں، ورنہ اگر ماں باپ کی ایک دفعہ نافرمانی ہو جائے اور اس سے ہم توبہ استغفار نہ کریں، اپنے والدین سے معافی طلب نہ کریں، تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آئے، اس وقت ناراضگی کا مظاہرہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، زیادہ اجر و ثواب زیادہ آزمائش کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، جو راضی ہو جائے، یعنی بلا اور مصیبت کے آنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی، اور بلا مصیبت پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد کوئی ناراض ہو جائے، تقدیر کا انکار کرے، ناشکری کرے، غلط بول بولے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی برائی ہے، اس برائی سے بھی ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ادھر ہمیں کیا ہے صبر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھنا ہے۔ آپ کا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور وصیت حضرت معاذ کا کہنا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، خبردار تم برائی نہ کرنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ برائی بھی داخل ہے کہ ہم مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، غلط بول بیٹھیں، یا بے صبری کا مظاہرہ کریں، یا ناراض ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ یہ آزمائش ہم پر کیوں آئی، کیوں اللہ نے ہمیں آزمایا۔ تو ایسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات، زبان کی حفاظت نہ کرنا اور بہت زیادہ گفتگو بات چیت کرنا، اس سے انسان بسا اوقات غلط بول بیٹھتا ہے اپنی زبان سے، اور زبان سے جب غلط باتیں صادر ہوں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ کہا ان احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لیتکلم بالکلمہ، بسا اوقات ایک کلمے سے ایک بات کہتا ہے، ایک بات بولتا ہے اپنی زبان سے، اور اس بات میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے، اور وہ اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتا۔ اگر اس سے توبہ نہیں کرتا بندہ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت تک کے لیے کیا ہے ناراض ہو جاتا ہے۔
سوچیے زبان کا ہلانا، حرکت میں لانا کتنا ہلکا، کتنا آسان ہے اور کتنی معمولی کام ہے ہمارے لیے، لیکن اسی زبان سے اگر غلط بات صادر ہو جائے، غلط بات ہم کہہ بیٹھیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اس سے توبہ استغفار نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت تک ہم سے ناراض رہ جاتا ہے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بہت ہی عظیم وصیت ہے حضرت معاذ کو، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، خبردار تم برائی نہ کرنا۔ اس میں ہر قسم کی برائی داخل ہے، اور بالخصوص وہ برائیاں جن برائیوں کے کرنے پر صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اس پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ تمام کیا ہے، کبیرہ اور بڑی برائیاں ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو آپ کی وصیت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، خبردار تم برائی نہ کرنا، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلُّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، یعنی غضب نازل ہوتا ہے برائی کرنے والے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ہر قسم کی چھوٹی ہو یا بڑی برائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی ہمیں کیا ہے، توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے، تاکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہی میں ہم دنیاوی زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے کیا ہے، محفوظ رکھے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے تو بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی زندگی کیا ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔